کر دی، ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے اور اسکرین شیئر کر رہی ہوں. کتاب کا پیج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. آپ میرے پاس سلیبس میں ہے پوئم مولانا الطاف حسین حالی کی اور اسلامی مساوات. ٹھیک ہو گیا؟ جی مس. آگے سب کے سامنے پیج. نو میم ابھی تو نہیں آیا. نو میم نہیں آیا. پیج نہیں مس آ گیا. آ اب گیا؟ آ گیا، شو ہو گیا. جی چلیں، میم. اس میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب آ گیا. چلیں ایک بار چلیں گے. اب ہے ہمارے پاس مولانا الطاف حسین حالی اسلامی مساوات. مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 9 برس کی عمر میں ہی ان کے والد جو تھے وہ انتقال کر گئے تھے اور ابتدائی میں انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کیا. پھر اس کے بعد عربی کی کلاس لی اور تقریباً 17 سال کی ایج میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ دہلی چلے گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے مرزا غالب سے شاعری کی اصلاح لی، شاعری کے بارے میں جان پرکھ جو ہے وہ حاصل کی. اور مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد بھی رہے ہیں. اور مولانا الطاف حسین حالی نے اردو ادب میں ناقابل فراموش خدمات جو ہیں وہ چھوڑی ہیں. مولانا الطاف حسین حالی 31 دسمبر 1914 اور 1 جنوری 1915 کی تقریباً درمیانی شب تھی جب پانی پت میں یہ وفات پا گئے تھے. اور ان کی یہ نظم جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے مد و جزر اسلام، جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، مد و جزر اسلام اور اس کا نام مسدس حالی بھی ہے، اس میں سے یہ لیسن ہمارا لیا گیا ہے. اور اس نظم میں امت مسلمہ جو ہے اس کے عروج اور زوال کی عمدہ تصویر کشی کی ہے انہوں نے. یہ نظم حالی نے سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی اور اسے پڑھ کر سر سید نے یہ کہا تھا، یہ ان کے الفاظ انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ زندگی میں کیا اچھا کام کیا ہے تو میں کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں. حالی کی یہ نظم جو ہے تقریباً پورے بر اعظم میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی تھی. اور اسلامی مساوات نے جو مرکزی خیال بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے، برا وقت آتا ہے تو وہ عدم مساوات کا شکار ہو جاتی ہے، ان میں مساوات نہیں رہتی. اور اس قوم کے جن کو زوال آتا ہے اس قوم کے امیر لوگوں میں جو اخلاقی اقدار ہیں وہ باقی نہیں رہتی، وہ صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں اور اس حقیقت کو بھلا دیتے ہیں کہ انسانیت میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی عبادت نہ، دوسروں کی عبادت کرنا سب سے بڑی عبادت جو ہے خدمت ہے دنیا میں. یہ اس کا مرکزی خیال جو ہے
بتایا گیا ہے، اسلامی مساوات. آپ اس کے عنوان سے ہی دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ یہ آتا ہے. اب پہلا بند ہے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر. سکرین شیئر ہو رہی ہے؟ نو میم ابھی نہیں ہو رہی. اوکے. کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر. الٹتا ہے دفتر یعنی زوال آ جاتا ہے، ہر چیز الٹ جاتی ہے، تباہی ہو جاتی ہے. تو ہوتے ہیں مسخ، مسخ کہتے ہیں بگڑنے کو، ان میں پہلے تونگر. تونگر لوگ سب سے پہلے خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، یعنی ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی. نہ عقل ان کی ہادی، ہادی ہدایت دینے والی، نہ دین ان کا رہبر، رہبر راستہ دکھانے والا. نہ دنیا میں ذلت و عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ، نہ جنت کی پرواہ. اس میں صد سے خالی کے اس حصے کے پہلے بند میں مسلمانوں پر زوال آنے کی وجہ جو ہے وہ بتائی ہے، اور بتایا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں، عمرہ جو ہیں، ان کی عادات کی وجہ سے یہ سارا زوال جو ہے آتا ہے، اور اس وجہ سے لوگ جو ہیں اخلاقی قدریں بھی ختم ہو جاتی ہیں. حالی کہتے ہیں کہ تہذیب یافتہ، متمدن اور دنیا پر حکمران قومیں ان قوموں کے امیر عمرہ افراد جو ہیں، جس وقت ان امیر عمرہ کا اخلاق یہ بگاڑ لیتے ہیں، ان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے جب تباہ و پر زوال آتا ہے. اپنی دولت کے نشے میں جب زوال آتا ہے تو پھر اپنی دولت کے نشے میں اپنے آس پاس سے، اپنی گرد و بیش سے بالکل یہ بے خبر ہو جاتے ہیں، اور معاشرے کے ضرورت مندوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. معاشرے کے ضرورت مند لوگ ان کو بالکل دکھائی نہیں دیتے. تو دنیا سے، اس وقت دنیا سے اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے جب آس پاس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یعنی کسی قوم پر جب زوال آنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دولت مند لوگوں کی عادتیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی عادتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، دولت ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ نہ تو کسی شعبے میں کمال حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی ان میں کسی قسم کا کوئی ہنر یا خوبی باقی رہتا ہے. یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، جب ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے، تو ان کمالات کو، ان خوبیوں کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے؟ اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایسے لوگ ایک طرف عقل سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں، جن کے پاس دولت آ جاتی ہے، جو امیر ہو جاتے ہیں، جن کو آس پاس کچھ وہ اپنی دولت کے نشے میں دھت ہوتے ہیں. تو ایسے افراد جو ہیں ان کی عقل ایک طرف تو ہے دولت کے نشے میں، تو دوسری طرف دین سے بھی وہ دور ہو جاتے ہیں، دین سے بھی ہٹ جاتے ہیں، دین کی پیروی کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے. اس طرح جب وہ دین سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح نہ تو وہ دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی نیک کام کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف دولت جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. اور پھر اس طرح وہ یہ سوچتے ہیں کہ دولت ہی سے عزت ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی عزت کے قابل ہے. چنانچہ وہ لوگ عزت
اور ذلت کی صورتحال کو نظر انداز کر کے محض دولت جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نہ تو وہ دنیا دولت کی پرواہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے دولت غلط طریقے سے اکٹھے کرنے سے ہماری عزت جو ہے وہ جاتی رہے گی، اور نہ ہی آخرت کا ان کو کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اس طرح دولت کے نتیجے نہ تو وہ دنیا کے رہتے ہیں، نہ آخرت کے رہتے ہیں، نہ انہیں فکر ہوتی ہے، بس دولت کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ جائز طریقہ ہے یا ناجائز طریقہ ہے، وہ دولت کمائے چلے جاتے ہیں اور پھر آخرت کو بھی خراب کر لیتے ہیں، اور اپنی دوزخ اور جنت جو ہے اس کو فراموش کر کے ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت کمانے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ پہلا بند تھا۔ اب اگلا بند ہے نہ مخلوق کے حال پر رحم، ہوا و ہوس میں گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا ہر وقت، دم نزا تک خود فراموش رہنا، نہ مظلوم کی آہذاری سے ڈرنا۔ آہذاری کہتے ہیں بد دعا سے، جو وہ روتا ہے اور پھر اس طرح مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، جو آہ و بکا کرتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، اس سے یہ لوگ نہیں ڈرتے۔ نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، مخلوق کہتے ہیں بیچارے کو، غریب کو، مفلس کو، کسی غریب پر یہ رحم کرتے۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، ہوا و ہوس دنیاوی لالچ، نفس پرستی کہہ لیں، خودی سے گزرنا، اپنے آپ میں نہ رہنا، اپنی اصلیت کو بھول جانا۔ خواب تعیش کہتے ہیں عیش و عشرت، نمائش، دکھاوا کرنا۔ خواب غفلت بے خبری کا عالم، دم نزا مرتے وقت، آخری وقت، خود فراموش، اپنے آپ کو بھلا دینا، انسانی ذمہ داریوں سے جو ہے بے خبر ہو جانا۔ اس میں شاید جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب انسان دولت کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو اسے پھر اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ یہ دولت جائز طریقے سے آ رہی ہے یا ناجائز طریقے سے آ رہی ہے۔ اس دولت کو حاصل کر کے میں کسی حق تلفی تو نہیں کر رہا، اور یہ کس انداز میں جو ہے میں حاصل کر رہا ہوں۔ ان طریقوں سے جمع کی ہوئی دولت جو ہے، اس سے انسان دولت کا پجاری بن جاتا ہے۔ جب اس کے اندر لالچ آ جاتی ہے، وہ دولت کو پوجنے لگتا ہے، دولت کو حاصل کرنے کے چکر میں وہ جائز اور ناجائز طریقہ بھول جاتا ہے، اور پھر اس کو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں رہتی، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ ساری دولت اس کی اپنی محنت کی کمائی ہوئی ہے، اس کی منصوبہ بندی سے، اس کی چلاکی سے، اس کی اپنی ذہانت سے یہ ساری دولت جو ہے وہ جمع کی ہوئی ہے، اس لیے وہ دوسروں پر کیوں خرچ کرے۔ یہ اس کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ جب یہ دولت میں نے خود محنت سے کمائی ہے تو میں دوسروں پر کیوں لوٹوں، میں دوسروں کو یہ دولت جو ہے کیوں دوں، اور اس طرح وہ دوسروں کے حق سے بھی انکار کرتا ہے اور ان کو دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک جو مہذب معاشرے کے امیر لوگ
معاشرے کے ضرورت مند اور محتاج لوگوں کی ضروریات کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. وہ امیر ہو جاتے ہیں، دولت کے نشے میں دھت ہو جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ دولت ہماری اپنی محنت سے کمائی ہوئی ہے، ہم کیوں دوسروں کو دیں. اس طرح اس مہذب معاشرے کے تمام امیر لوگ جو ہیں وہ اس معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کی ضروریات کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے. پھر اسلامی معاشرہ جو ہے وہ تو ہمیں اس بات پر زور دیتا ہے کہ غریب، مسکین، ضرورت مند، مسافر، لاچار اور یتیموں کی ہر طرح سے جس طرح بھی ہو اس طریقے سے ان کی مدد کی جائے، ان کا خیال کیا جائے. اسلام نے ان لوگوں کی ضروریات کو یعنی غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے جو رقم ہے، جو دولت کمائی ہوئی ہے، اس کو پاک کرنے کا ایک راستہ بتایا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، ہم صدقات جو ہے دیں اور اس طرح دوسروں کی مدد بھی ہو جائے گی. لیکن جو زوال پذیر قوم کے امیر افراد ہیں وہ تو اپنی دولت کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں اور اس طرح دولت کے نشے میں ڈوب کر دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے بھی نہیں ڈرتے اور نادار لوگوں پر رحم نہیں کرتے اور دولت کی لالچ انہیں اندھا کر دیتی ہے. وہ غرور میں آ جاتے ہیں، تکبر میں اس حد تک وہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور مال و دولت کی کثرت ہونے کی وجہ سے، عیش و عشرت کی کثرت ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی جو ہے وہ بندھ جاتی ہے اور جب تک ان کی زندگی کے آخری لمحات نہیں آ جاتے یہ غفلت کی پٹی نہیں کھلتی ہے. جب پھر موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس وقت ٹائم جو ہے وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے، ہاتھوں سے سب کچھ جا چکا ہوتا ہے اور سوائے پچھتاوے کے انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مال ہے، جو دولت ہے، اس میں ہمیں غریبوں کو حصہ دینا چاہیے. لیکن اس بند میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ دولت کے نشے میں بھول جاتے ہیں کہ اس میں غریبوں کا بھی حق ہے اور وہ مظلوم کی آہذاری سے بالکل نہیں کرتے، کسی بھی غریب کے حال پر رحم نہیں کرتے، اندھے ہو جاتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور عیش و عشرت میں غریبوں کو بھول جاتے ہیں. ہمیشہ امیر لوگ جو ہے دولت کے نشے میں خواب غفلت میں کھوئے رہتے ہیں اور آخر وقت میں جب آنکھ کھلتی ہے تو پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا. تیسرا بند ہے ہمارے پاس، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیوں کہ گھر میں سما ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. بنی نوح انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوح بشر سے جدا ہے. قحط کہتے ہیں بھوک کے عالم کو، خشک سالی کو، جب کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہ رہے، جہاں پوری دنیا اس بات سے پریشان ہوتی ہے کہ یہ قحط سالی ہے. تو بے فکر ہیں. کون بے فکر ہے؟ امیر عمرہ، وہ بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں. تو اس لیے کہ گھر میں سما ہے، سما مطلب سامان، گھر میں ہر چیز موجود ہے. امیر عمرہ کو اس بات کی کوئی فکر قحط سالی چل رہی ہے یا کال پڑا ہوا ہے یا خشک سالی ہے، اس بات سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، فصل موسم کو کہتے ہیں، خزاں کا موسم ہے،
تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، گل ہمارے گھر میں ہمارے باغ میں بہار آئی ہوئی ہے۔ بنی نو انسان آدم کی اولاد، مراد انسان کہہ لیں آپ۔ نو قسم کو کہتے ہیں، انس کو کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں۔ نوح بشر انسانی قسم یا عام آدمی آپ کہہ لیں۔ حالی جو ہیں وہ اس بند میں کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم تباہی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اس میں بری عادتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بری عادتوں کا آغاز ہو جاتا ہے جب قوم تباہی کے راستے پر گامزن ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ احسان اور ہمیں احسان کے بعد کا جو ہے درس دیتا ہے، جبکہ ایک خود غرض اور لالچ سے بھرپور معاشرے کے لوگ جو ہے وہ مثبت سوچ کی جگہ نفع اور نقصان کو کہ ہمارا اس میں کیا نفع ہے، ہمارا اس میں کیا نقصان ہے، وہ خود غرض لوگ یہ دیکھتے ہیں، وہ کسی کی مدد کو سامنے نہیں رکھتے۔ حالی کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ زوال کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، مسلمان قوم جو ہے وہ زوال کی طرف گامزن ہے، اس لیے مالی اور معاشی اعتبار سے اس کے برتر طبقے جو ہیں اثار، ان میں اثار ختم ہو جاتا ہے، احسان ختم ہو جاتا ہے، نیکی کے جذبات جو ہیں وہ ان میں ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب ملک اور قوم کو خشک سالی یا قحط جیسی سنگین صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ طبقہ عوام الناس کی مجبوری سے، عوام الناس کی بھوک سے، پیاس سے کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ سوچ کے معاشرہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے تو گھر میں خوراک ہے، ہمارے گھر میں تو کھانے پینے کو سب کچھ موجود ہے۔ ملک بھر کے بچے اگر خوراک کی کمی کا شکار ہیں، باقی لوگ اگر قحط کا شکار ہیں تو میں کیا کروں؟ میرے گھر میں تو اللہ کی ساری نعمت موجود ہے، کیا ان کی بھوک مٹاتے ہوئے میں اپنے بچوں کی کو بھوکا کر ڈالوں؟ یعنی یہ لوگ خود غرض لوگ پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں ان کی بھوک ختم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا کر دوں، اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو قربان کر دوں، حالانکہ اپنے پاس جو ذخائر ہیں، ذخائر جو جمع کی ہوتی ہیں چیزیں، اگر وہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، لاچار ہمسایوں اور معاشرے کے محتاجوں کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر دے بھی دیں تو ان میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں اور برکت ڈالتا ہے۔ اور اس طرح چیزیں بانٹ کر وقت گزارنے سے قوم کا جو کڑا وقت ہوتا ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، وہ بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ خیال کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر ان لوگوں کا کیا حق ہے، کہاں وہ نیچ لوگ، وہ غریب لوگ، کہاں وہ مفلس لوگ، اور کہاں ہم شرفا، ہم امیر، وہ کچی وادیوں میں رہنے والے، ہم محلوں میں رہنے والے جو ہے کیسے ان کا خیال کریں، کیسے ہم ان کو اپنے جیسا انسان تصور کریں؟ ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں